اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بدایت الحکمہ کتاب شروع کرنے سے پہلے مقدمات آپ کی خدمت میں ذکر کیے جا رہے تھے. انشاءاللہ تعالی کوشش ہوگی کہ جو مناہج آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں اسے جلد از جلد اختتام تک پہنچایا جائے. ہم منہج شہودی یا منہج کشف کو ملاحظہ کر رہے تھے. کشف و شہود سے اس کو متعارف کیا جاتا ہے، تعارف اس کا کرایا گیا ہے، یا اس کو عرفان اور تصوف سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. آپ کے سامنے گزشتہ درس میں مفصلاً بیان کیا گیا کہ منہج عرفان و تصوف اس سے مراد کیا ہے کہ اس میں خلاصتاً آپ کی خدمت میں دوبارہ یاد دہانی کے لیے اہم نقطہ بیان کر دیا جائے کہ منہج تصوف یا منہج عرفان یا جس کو منہج کشف و شہود کہا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کو امراض سے پاک کرے. مختلف طرح کے امراض انسانی وجود کو لاحق ہیں. انسان اپنے وجود کو ان امراض سے پاک کرے یہاں تک کہ یہ باطن اس آئینے کی مانند ہو جائے کہ جس کے اوپر حقائق جلوہ گر ہوتے ہیں. اور اسی پاک کرنے کو امراض سے انسان کے اپنے قلب کو پاک کرنا، اپنے وجود کو تمام کے تمام قدورتوں اور قبائح سے پاک کر کے صفات حسنہ سے مزین کرنا، یہ انسان کی نشو و نما کا سبب قرار پاتا ہے. جس طرح مادی جسم ہے یہ خوراک ملنے پہ اور امراض کے ختم ہونے پہ نشو و نما پاتا ہے یا نہیں؟ بعینہ ہی اسی طریقے سے اگر انسان کا نفس وہ امراض سے پاک ہو جائے اور اس کو خوراک نفس کی یعنی علم حقیقی اس کو پہنچنا شروع ہو جائے اور اس میں حرکت، کیونکہ حرکت نہ ہو تو جسم میں نشو و نما نہیں ہوتی، اور روح کی حرکت عمل ہے جس کو ریاضت سے عرفان میں تعبیر کیا جاتا ہے، یہ نشو و نمائے نفس کا سبب بن جاتی ہے اور یہ نفس پھر آگے بڑھتا ہے. لہذا یہ پہلو جو آپ کے سامنے منہج کے اعتبار سے ذکر کیا گیا ہے، اس صورت میں انسان قلبی طور پہ حقائق کا مشاہدہ کرتا ہے. ایک ہے عقلی طور پہ مشاہدہ کرنا اور ایک ہے باطنی طور پہ مشاہدہ کرنا. اور اسی طرف آپ کی خدمت میں اشارہ کیا گیا کہ شیخ الرئیس ابو علی سینا کہ ان کی جب ابو الخیر کے ساتھ ملاقات ہوئی کہ معروف صوفی بزرگ ہیں چوتھی پانچویں صدی ہجری کے، ان سے جب ملاقات ہوئی تو ان سے ملاقات 440 میں ان کی وفات ہے. ملاقات میں شاگردوں نے پوچھا کیسا آپ نے ابن سینا کو پایا؟ تو انہوں نے کہا کہ جو ہم باطن میں دیکھتے ہیں وہ سمجھتا ہے، میداند. اور جب ابن سینا سے ملاقات ہوئی ان کے شاگردوں نے تو انہوں نے کہا آپ نے ابو الخیر کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا کہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے وجود سے دیکھتے ہیں. یہی وجہ بنی کہ ابن سینا آخری عمر میں عرفان کی طرف مائل ہو گئے. مقامات العرفان انہوں نے بیان کیے، ذکر کیے، الہیات کے باب کو وسعت سے انہوں نے بیان کیا، اور آخری عمر میں انتہائی رغبت اور جاذبیت کے ساتھ سیر و سلوک کی طرف وہ راغب ہوئے. اس لیے ان اقوال کو علماء آ کے رد کرتے ہیں کہ جو ان کی شخصیت کو نعوذ باللہ فسق و فجور میں ڈھکی ہوئی ایک شخصیت بیان کرتے ہیں. ان کے ایک شاگرد جو جانی ہیں ان کی طرف نسبت دے کے ان کی شخصیت کو خراب کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے دشمن زیادہ تھے ابن سینا کے معاشرے میں، اور چاروں طرف ہی پھیلے ہوئے تھے عالم اسلام میں، شیعہ ہوں، سنی ہوں یا کوئی اور غیر مسلم ہوں، سبھی ابن سینا کے دشمن تھے. دشمن زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر تہمتیں زیادہ لگائی گئی. وَإِلَّا ہم اپنے معاشرے میں عام دیکھتے ہیں کہ ایک شہوت ران انسان وہ عقلی استدلال یا عقلی باتیں نہیں کر سکتا. ممکن ہے کہ مادے کے بارے میں باتیں کرے، ممکن ہے کہ وہ کوئی ایجادات کر دے، حتیٰ کہ جو بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں ان کی مجذوبوں والی زندگی تھی.
مثلا آئنسٹائن ہے، کہا جاتا ہے 3 شادیاں کی، تینوں ناکام ہوئی۔ حتیٰ کہ جنہوں نے اقتصاد اور سیاست میں نظریات دیے جیسے مارکسزم، کیونکہ وہ سوچتا رہتا تھا بیٹھ کے، اب اس نے فلسفہ پورا مارکسزم کا ایک فلسفہ پیش کیا، تو ایک اس کی کاملاً معاشرے سے جدا زندگی بسر ہوئی۔ 3 شادیاں ہوئیں، تینوں ناکام ہوئیں، اولاد تھی، غربت میں وہ مر گئی، معاشرے کے تانوں کو اس نے کوئی اپنے سر پہ نہیں لیا، ملک بدر مسلسل ہوتا رہا، یعنی اسے لیڈر بننا کم سے کم آتا تھا، وہ اپنے نظریے پہ ڈٹا رہا اور پوری دنیا کے ممالک کو اس فاسد اور انحرافی نظریے نے ہلایا۔ لیکن اس نے جو باطل سوچا، سوچ شہوت کے ساتھ سازگار نہیں ہے، لہٰذا وہ نہ کہیں گھومنے پھرنے گیا، نہ سیر و سیاحت کے لیے گیا، نہ گپ شپ میں اسے مزہ آتا تھا، نہ خواتین میں بیٹھ کے اسے زیادہ لذت محسوس ہوتی تھی، نہ بیجا شراب خوری کا وہ کوئی عادی تھا، لہٰذا عقل اور شہوتیں قابل جم نہیں ہیں۔ انسان مختصر سا اپنے وجود پہ غور کرے تو اس بات کو جان لیتا ہے کہ جب اس کا پیٹ بھر جائے تو اب اس کی عقل صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی، لیکن اگر انسان کے وجود میں پورا کا پورا معدہ بھرا ہوا نہیں ہے تو اس کے وجود میں عقل و فکر تیز کام کرتی ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ بات ابن سینا کی شخصیت سے سازگار نہیں ہے کہ اس کو متہم کیا جائے ایسی ناروا اور نازیبا تہمتوں سے کہ جو ایک عظیم شخصیت کے لائق اور شایانہ شان نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ اپنے اس ٹاپک کے اوپر آتے ہیں کہ ہم نے یہ ملاحظہ کیا تھا کہ منہج کشف و شہود، اس میں نفس کی تہذیب کرنا، تہذیب نفس 2 چیزوں سے، خصوصی طور پہ 2 چیزیں اس میں مراد ہوتی ہیں جب ہم کلمہ تہذیب یا تزکیہ کہتے ہیں، جو نفس کے لیے مضر ہیں، مضرر رساں چیزیں ہیں، جس کو امراض سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اس کو کاٹ دینا اپنے وجود سے۔ اگر اسے اپنے وجود سے زائل نہیں کریں گے، تزکیہ تہذیب وجود میں نہیں آئے گی۔ اور نمبر 2، تحلیہ کا مرتبہ، کہ اپنے آپ کو مزین کرے اعلیٰ صفات سے، اور یہ مرتبہ بہت دقیق مرتبہ ہے۔ انسان چونکہ بالعموم اپنے نفس کو بہت زیادہ قابل عزت رکھتا ہے اور اکثر اپنے نفس کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ نفس اسے بتاتا ہے تجھ سے باکمال کوئی نہیں ہے، تجھ سے بہترین کوئی نہیں ہے، تجھ سے خوبصورت کوئی نہیں ہے، سب کمالات تجھ میں ہی پائے جاتے ہیں، دیکھ دوسرے سے کتنی بڑی بڑی خطائیں صادر ہو رہی ہیں، دوسروں کو دیکھ کے کس طرح کی احمق اور نادانوں والی حرکتیں کر رہی ہیں، دیکھ دوسرے تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ اس کا وجہ پھر کیا بنتی ہے کہ نفس کے تمام عیوب اس سے مخفی ہو جاتے ہیں، اسے دکھائی نہیں دیتے اصلاً نفس کے عیوب۔ لہذا جب قدم رکھتے ہیں سیر و سلوک کی منزل میں تو پہلا مرحلہ مراقبے کا رکھتے ہیں۔ روایات اہل بیت علیہ السلام، انشاءاللہ آج کا ہمارا یہ ٹاپک بھی اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں ان امور کو بیان کرنا ہے، تو انشاءاللہ بھی آگے آئے گا کہ مراقبہ، اس میں پہلی چیز یہ آتی ہے کہ نگاہ پورے نفس کے اوپر اس طرح سے نگاہ کو انسان گاڑے رکھے کہ جس طرح سے ایسی جگہ پہ اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے کہ جہاں پہ مال کو اچک لے جانے والے افراد کثیر ہوں، اس کے آس پاس موجود ہوں، وہ کس طرح سے مال کی حفاظت کرے گا اور اس پہ نگاہ رکھے گا۔ اسی طرح سے نفس کے اوپر نگاہ رکھے، غلط مطالبہ انسان سے وہ نفس نہ کرے، اس کی شخصیت کو اس طرح سے بڑھا چڑھا کے پیش نہ کرے کہ وہ اس کے لیے قدر قابل عزت ہو کہ تھوڑی سی اس کی بے احترامی کے اوپر وہ سیخ پا ہو جائے یا غضب اور غصے کا شکار ہو جائے۔ بالفاظ دیگر، انسان اپنے نفس سے غافل ہوتا ہے اور اس کے دقیق ترین امراض اس کے سامنے نہیں آ پاتے، حتیٰ کہ بعض انشاءاللہ واقعات آپ کے سامنے اگر ممکن ہوئے کہ آئیں گے کہ ایک صفت لالچ یا صفت حسد یا صفت شک، اس کو ختم کرنے میں کئی سال لگ گئے، 10-15 سال لگ گئے، یا انسان اپنے آپ کو سمجھتا رہا مومن ہوں، اندر سے ریاکار تھا۔ مثلا اس کا نفس یہ بیان کرتا ہے تم یہ کام کر دینا، دیکھنا لوگ کتنے خوش ہوں گے، تم یہ کام کر دو، فلاں دیکھو کتنی تمہاری داد دے گا، کتنی تمہارے لیے اس کے وجود میں قدر ابھر آئے گی، یا فلاں اگر تم نے کام کیا تمہاری کتنی شہرت ہو جائے گی۔ اس نے اللہ کے لیے کب کام کیا؟
لہذا ہر عمل انسان کا اس طور پہ خطرے میں ہے، کیونکہ نیت خالصہ کے لیے نہیں ہے، نیت خالصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، خطرے میں ہے وہ عمل انسان کا۔ انسان سمجھتا رہا کہ میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، پتہ لگا کہ مال کے لیے کیا ہے، شہرت کے لیے کیا ہے، منصب کے لیے کیا ہے، مدح و ستائش کے لیے کیا ہے، اپنے آپ کو باکمال ظاہر کرنے کے لیے کیا ہے۔ مختلف اسباب انسان کے وجود میں بنتے ہیں۔ وہ انسان جو اپنے نفس کی ان چیزوں سے غافل ہوتا ہے وہ ان سب چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ جو یہ والا منہج ہے، منہج شہودی، یہ منہج در حقیقت تہذیب اور تزکیہ نفس سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مکتب اہل بیت علیہ السلام میں اس کی کوئی گنجائش موجود ہے یا گنجائش موجود نہیں ہے؟ کیا اہل بیت علیہ السلام اس منہج کو قبول فرماتے ہیں یا قبول نہیں فرماتے؟ اس کے لیے ہمیں ابتدائے اسلام میں جانا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ماں بعد ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا دور، کیونکہ اسی دور سے ہمیں مکتب اہل بیت علیہ السلام کی حقیقی رائے کا علم ہو سکتا ہے۔ آپ کے سامنے محدث نوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے کلمات پیش کیے گئے، اور اس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ انہوں نے انتہائی تعریف، مدح اور تمجید کی ہے جو اہداف تصوف ہیں۔ کلمہ تصوف اور صوفیہ کا نام لیا اور ان کے مقاصد کے انہوں نے انبیاء علیہ السلام کا مقصد قرار دیا، تمام کے تمام علماء کا مقصد قرار دیا، کیونکہ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد ہے تخلیہ کرنا اپنے وجود سے، یعنی نفس سے سب کی سب امراض اور برائیوں کو کاٹ پھینک دینا، اور تحلیہ کرنا، مزین کرنا صفات حسنہ سے۔ پھر کہا کہ دلیل کے طور پہ فقط قرآن کریم کی آیات کافی ہیں۔ انہوں نے قرآن کریم کی قلب سے تعلق رکھنے والی آیات، جو کہ قلب، وہ مرض شدہ قلب، اس کے نام بیان کیے اور مراتب جو قرآن نے ذکر کیے ہیں، اور وہ قلب جو قلب مومن ہوتا ہے اس کے مراتب اور اس کی صفات بیان کی قرآن کریم کی آیات سے، فقط عنوان اٹھائے انہوں نے، اور نتیجہ ہمارے سامنے یہ آیا کہ ان کے مقاصد عظیم ہیں، اور ان مقاصد کے بیان میں صوفیہ نے کتب تحریر کی ہیں۔ ان مقاصد کے بیان میں صوفیہ نے باقاعدہ کتب تحریر کی ہیں، اور ان کتب کے بارے میں لفظ استعمال کیا کہ کتب نافعہ۔ وہ کتب ساری کی ساری فاسدہ نہیں ہیں، کتب نافعہ ہیں، ان میں نفع موجود ہے، کیونکہ کہاں سے انہوں نے استدلال کرنا؟ قرآن کریم سے۔ کہاں سے استدلال کرنا ہے؟ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ انہوں نے تجربے انسانی بیان کرنے کے، انسان تو اپنے زندگی میں دیکھ تو صحیح کہ کتنی آفات ہیں جو نفس کے امراض کی طرح سامنے آتی ہیں۔ لہذا انہوں نے کتب نافعہ بیان کی، اور آخر میں اس طرف اشارہ کیا کہ جس جگہ پر انہوں نے دیکھا کہ صوفیوں کے دعوے موجود ہیں، دعوے جہاں پر موجود ہیں وہاں پہ محدث نوری کاملاً تصوف کا انکار کرتے نظر آتے ہیں۔ بہرحال اس سے ہم داخل ہوئے کہ تصوف کو مطالعہ کریں، کیونکہ انہوں نے جب بیان کیا کہ ان کے مقاصد عظیم ہیں، کلمہ عظیم بیان کیا، پھر یہ بتایا کتب نافعہ بھی موجود ہیں، تو یہاں سے ہمیں یہ فرصت مہیا ہوتی ہے کہ ہم تصوف کو مطالعہ کریں۔ کلمہ تصوف، اس کا کیا معنی ہے؟ کلمہ تصوف کا قبل از کہ ہم لغوی معنی دیکھیں، ہم نے اس کا روایت میں اوالی اللیالی میں ایک روایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد ہوئی ہے، اس میں ہم نے اس کو مطالعہ کیا۔ اب ہم اس میں لغوی مطلب دیکھتے ہیں، اور لغوی مطلب آپ کی خدمت میں ذکر کیے گئے تھے کہ بعض نے اس کو اون سے تعبیر کیا ہے، یعنی یہ جو بکری اور دمبے، بھیڑ وغیرہ کے بال ہوتے ہیں، ان بالوں کو یا ان پشم کو صوف کہتے ہیں۔ صوف کے جو چادر اوڑا کرتے تھے یا صوف کا لباس اوڑا کرتے تھے وہ مستقبل میں صوفیہ کہلائے، صوف اوڑھنے والے۔ صوف اوڑھنے والے اس لیے کہ اس دور میں جو عبادت گزار اور زہاد تھے، عبادت گزار اور زہاد، وہ بالعموم صوف کی یا چادر اوڑھتے تھے، یا صوف کی وہ دھوتی ٹائپ ازار باندھتے تھے، یا صوف کے علامت اپنے وجود کے اوپر کسی نہ کسی طرح سے قرار دیتے تھے۔ لہذا صوف کے اعتبار سے کہ عبادت گزار اس دور میں صوف کا لباس استعمال کرتے تھے، یہ ایک دلیل انہوں نے بیان کی کہ اس لیے اس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ دوسرا احتمال یہ تھا کہ یہ لقب ہے، کیونکہ عربی میں اس سے مشتق تو کوئی وارد نہیں ہوا،
لہٰذا یہ لقب ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے کشف و شہود کے منہج کو اختیار کرتے ہوئے بندگی الہی کو اختیار کیا ہے۔ تیسرا معنی ہمارے پاس آیا کہ یہ صف سے ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے آگے، کیونکہ یہی طبقہ کھڑا ہوتا ہے، اس لیے اسے تصوف سے تعبیر کیا گیا۔ اور چوتھا احتمال ہے کہ اہل صفہ سے یہ مشتق ہے، اور اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے خالص کیا، اس لیے جو شخص بھی زینت دنیا سے کنارہ کش کر کے اللہ کی عبادت سے اپنے وجود کو خاص کرے، اسے تصوف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے صوفیہ کی کتب سے ہی ان کا معنی بیان دیکھا کہ آپ کے سامنے ابو نصر سراج الطوسی جو 4 صدی ہجری کے 378 میں ان کی وفات ہے، انہوں نے اپنی کتاب اللمع میں اس کو درج کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ صوف در حقیقت انبیاء اور عبادت گزاروں کا لباس تھا۔ انبیاء علیہ السلام وہ کوشش کیا کرتے تھے کہ وہ صوف کا لباس اختیار کریں، اور صدیقین بھی، اور ادھر سے شعار کے طور پہ عبادت گزاروں نے اس لباس کو لے لیا۔ بس یہ حقیقت میں کس کا لباس ہے؟ انبیاء اور صدیقین کا لباس ہے، اور ان سے نسبت کی وجہ سے، ان سے تعلق کی وجہ سے اس شعار کو انہوں نے اختیار کیا اور اس لباس کو اختیار کر لیا۔ تصوف کے ہمارے پاس اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ آئیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اصطلاحی معنی تصوف کے ہمارے پاس مختلف معنی ذکر کیے گئے ہیں۔ آپ کے سامنے صرف اور صرف 3 کا تذکرہ کیا جاتا ہے، 3 معنی یعنی 3، اور صوفیہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اصطلاحی معنی جب لینے ہیں تو ہمیں صوفیہ کی کتب کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، کسی اور سے تو نہیں پوچھنا۔ مثلا میں نے اگر پوچھنا ہے کہ علم حدیث کیا ہوتا ہے، محدث سے پوچھیں گے یا جا کے ہم کسی مفسر سے پوچھیں گے؟ ہم محدث کے پاس جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ علم تفسیر کیا ہوتا ہے، مفسر کے پاس جائیں گے۔ یہ بالفاظ کے آسان مثال ہے، کسی کے لیے ممکن ہے یہ علوم جان پہچان والے نہ ہوں۔ اگر ہم نے پوچھنا ہے کہ علم کیمسٹری کیا ہے، تو ہم جا کے انجینئر، سول انجینئر سے پوچھیں گے کیمسٹری کسے کہتے ہیں، یہ جو کیمسٹ ہے، جو کیمسٹری میں ماہر ہے، اس سے پوچھیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ڈاکٹر ہے، کیا ہوتا ہے اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر، ہم اس کے بارے میں آیا کسی بزنس مین سے پوچھیں گے کہ ڈاکٹر کسے کہتے ہیں، یا خود ڈاکٹر سے پوچھیں گے کہ یار علم طب کیا ہے، میڈیکل کیا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ ہمیں اگر تصوف کے اصطلاحی معنی لینے ہیں تو کس سے پوچھیں ہم تصوف کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ کہ جو تصوف کے خلاف افراد ہیں ان سے جا کے پوچھیں، کیا فقہاء اور مفسرین اور محدثین سے پوچھیں، یا خود صوفیہ سے پوچھیں کہ آپ کیا تصوف کسے کہتے ہیں؟ وہ جسے تصوف کہتے ہیں، پھر دیکھیں کہ آیا وہ میزان عقل و قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے اوپر اترتی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں اترتی، قابل رد ہے ہمارے لیے، اور اگر اترتی ہے تو پھر اب آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ طبقہ موجود تھا صدر اسلام میں یا موجود نہیں تھا، ائمہ علیہ السلام کے دور میں یہ طبقہ موجود تھا یا نہیں۔ اگر موجود تھا تو کیسا رویہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا۔ لہٰذا جب ہم نے مکتبہ تشیع سے اس کو ملاحظہ کرنا ہے تو ان 3 مرحلوں میں ہم ملاحظہ کریں گے۔ اولاً جانیں تصوف کی اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ یہ اصطلاحی تعریف مناظرانہ کتب سے نہیں معلوم ہو سکتی، یہ اصطلاحی تعریف انگریزوں سے نہیں معلوم ہو سکتی، انگریزوں نے مستشرقین نے کوئی تحقیقات کی ہوں اور مخالفت میں لکھا ہو پکڑ کے لے آئیں اور ہم مخالفت میں پیش کر دیں۔ یہ تعریف کہاں سے معلوم ہوگی؟ جو اوائل کے صوفیہ ہیں۔ یا اسی طریقے سے علم فقہ، اگر ہم نے علم فقہ کی تعریف ہم نے جاننی ہے تو جو اس نام سے ایسے افراد گزرے ہیں جن کا تعلق فاسقین میں سے ہے، ہم ان سے پوچھیں گے کہ علم فقہ کیا ہے۔ یا علم فقہ میں جو اکابر فقہا گزرے ہیں، عظمت کی بلندیوں کے اوپر جو فقہا گزرے ہیں، فائز تھے، ان سے ہم پوچھیں گے علم فقہ کیا ہے، کیونکہ ہر شعبہ علم میں جہاں عظیم افراد موجود ہیں وہاں پہ بعض جھوٹے یا کاذب یا دکھلاوے کے افراد بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے فقط اور فقط ظاہری چادر اوڑھی اور اس طبقے کو بدنام کیا۔ مثال کے طور پر علم فقہ میں فقہا اب کتنی ہی قسم کے ہیں۔ پہلی بات ہے فقہ ہی اتنے مختلف قسموں میں تقسیم ہے،
پھر تمام آج کے دور میں بھی دیکھتے ہیں فقہ کے عنوان سے مختلف طرح کے افراد ہمارے سامنے آتے ہیں اور بعض کی مذمت بھی کی جاتی ہے حوزہ علمیہ میں. مفسرین بھی اسی طرح سے ہیں. بعض علم تفسیر صحیح طرح جانتے ہی نہیں ہیں لیکن پوری دنیا کو بتاتے ہیں میں علم تفسیر کا ماہر ہوں. بعض دین اسلام کو پڑھے ہوئے ہی نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو پوری دنیا میں اسکالر شو کرتے ہیں اور خوب فسق و فجور بھی کرتے ہیں. جیسے ہی غرب سے افراد اٹھتے ہیں پورے انڈیا پاکستان کا دورہ بھی کرتے ہیں اور اپنا نام شو کر کے اسکالر کے نام سے اور لوگوں کے درمیان تقریریں بھی کرتے ہیں. بہرحال ابھی آپ کے سامنے یہ تفریق موجود ہے کہ ممبر کے اوپر کس کو آنا چاہیے. ایک وہ طبقہ ہے کہ جسے آپ ذاکر کے عنوان سے جانتے ہیں، اگرچہ ہر ذاکر بھی غلط نہیں ہوتا لیکن اس عنوان سے اکثر چہرے جو آئے ہیں انہوں نے آ کے دین اسلام کی خدمت کی بجائے مسائل کھڑے کیے. اس کے مقابلے میں علماء کے نام سے بھی سب کی سب شخصیات درست نہیں ہو سکتی. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اولا شعبہ جات سے پوچھا جائے کہ اس علم کا کیا معنی ہے. نمبر 2 شعبے میں جب آپ جائیں تو اس کی طرف رجوع نہ کریں کہ جس کو اس شعبے کے افراد قبول ہی نہیں کرتے، جس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اس کے اوپر فسق و فجور کا عنوان آتا ہے. جو اس فن کے ماہر افراد جس کی شخصیت کو کسی طور پہ راضی نہیں ہے کہ اس کو ان کی طرف منسوب کیا جائے. اسی طرح سے اب ہم علم تصوف کی طرف آئیں اور تصوف کے بارے میں سوال کریں کہ اس کی تعریف کیا ہے تو ان افراد کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ جو انتہائی فسق و فجور کی زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنا عنوان صوفیہ قرار دے دیتے ہیں یا گمراہی والی باتیں کرتے ہیں. جیسے آج کل ہمارے ہاں ایک اصطلاح اخباری کے نام سے معروف ہے. عقائد میں اخباری مکتب تشیع میں ایک فقہی مبنی رہا ہے. علم فقہ میں ایک مبنی گفتگو رہی ہے، اس کا عقائد سے تعلق ہی نہیں تھا لیکن آج کل کس طرح سے عام کر دیا اور اس طرح سے ایک ٹولہ وجود میں دے دیا. اس طرح ہر دور میں صوفیہ کا بھی ایک ٹولہ وجود میں دیا گیا ہے تاکہ اسلام کو بدنام کر کے تفریق کی جائے. بہرحال ادھر کوئی دفاع کرنا مقصود نہیں ہے، صحیح منہج کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جب بھی مثلا علم تفسیر میں بھی یہی ہمیں رنگ نظر آئے گا. علم فقہ ہے، علم حدیث ہے، علم کلام ہے یا کوئی بھی علم ہو. علم تصوف میں ہم نے تصوف کی صحیح ترین اگر تعریف کو پڑھنا ہے، علم تصوف میں صحیح تعریف کو جاننا ہے تو کس سے جانیں گے؟ خود بزرگان صوفیہ جن کو اہل تصوف نے بزرگ کہا ہے ان سے ہم جانیں گے. اس طور پہ اگر ہم تمام تعریفوں کا نچوڑ رکھیں تو دو امر مشترک نظر آتے ہیں. اولا توجہ اللہ، کاملاً اللہ کی ذات کی طرف توجہ رکھنا، زینت دنیا، کثرت دنیا اور نفس سے ہٹ کے فقط اللہ کے اوپر توجہ صدق اللہ یا صدق توجہ اللہ کہ یہ خلاصہ تصوف ہے کہ ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ بعض ہم تعریفوں کو بیان کیا جاتا ہے. صدق توجہ اللہ یہ خلاصہ تمام تعریفات تصوف ہے. یا دوسرا تزکیہ نفس کہ تخلیہ کرنا تمام امراض نفسانی و قلبی سے اور تمام اعلیٰ ترین صفات سے نفس کو مزین کرنا. یہی وجہ ہے کہ امت اسلامیہ میں چاہے یہ منہج اہل تشیع میں رائج رہا ہو یا اہل تسنن میں، ابتدا میں زہاد کے نام سے تھا اور بعد میں علماء اخلاق کے نام سے معروف ہوا. لہذا بالعموم کیونکہ اخلاق کا یہ موضوع ہے کہ علم اخلاق بتاتا ہے کہ کون سی چیزیں نفس تیرے لیے مضر ہیں اور مرض ہیں اور کون سی چیزیں تو اختیار کر. یہ کون سا علم بتاتا ہے؟ علم اخلاق. لہذا عمومی طور پہ جو علماء اخلاق تھے مکتب تشیع میں وہی عرفا قرار پائے. جیسے آپ سید احمد کربلائی رحمۃ اللہ علیہ انشاءاللہ بھی مکتب تشیع کے عنوان سے آئے گا تذکرہ، وہ علماء اخلاق کے عنوان سے علم اخلاق کے عنوان سے درس دیا کرتے تھے اور عالم اخلاق معروف تھے، مدرس اخلاق. اسی طرح سید علی قاضی طباطبائی مدرس اخلاق کے طور پہ معروف تھے. اسی طریقے سے حوزہ علمیہ میں جو مدرسین عرفان نظری کو پڑھاتے ہیں وہ خود بار بار یہ تکرار کر کے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پیش نظر تہذیب نفس و تزکیہ نفس ہے.
نہ کہ یہ معنی رائج کرنا یا رواج دینا ہے۔ تزکیہ نفس و تہذیب نفس اس کے پیش نظر ہے۔ بس یہ نچوڑ تمام تعریفوں کا، کیونکہ اگر ہم سب تعریفیں اکٹھی کریں کوئی 200 کے قریب تعریفیں بنتی ہیں تصوف کی، ان تمام اصطلاحی تعریفوں کو اگر جمع کیا جائے تو ان دو امور میں آپ اسے بیان کر سکتے ہیں۔ اولاً صدق التوجہ الی اللہ، اور دوسرا تزکیہ نفس و تہذیب نفس۔ تصوف کی پہلی ہمارے پاس تعریف آتی ہے کہ اخبار الاولیاء کتاب ہے صفی الدین ظافر کی، کہ جو 7ویں صدی ہجری سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ تصوف کی تعریف میں کہ حقیقت ہے سلوک عملی میں، سلوک عملی میں حقیقت کو کیا کہتے ہیں؟ تصوف۔ سلوک عملی، سلوک عملی میں حقیقت، اس حقیقت کا کیا نام ہے؟ تصوف۔ اسی طرح سے ابن ملقن ہیں یا ملقن ہیں، جو کہ 9ویں صدی ہجری کے صوفی بزرگ ہیں، 804 میں ان کی وفات ہے۔ طبقات الاولیاء میں مختلف معنی درج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن جنید سے پوچھا گیا تصوف کیا ہے، تو انہوں نے ابن جنید نے کہا، ابن جنید ائمہ علیہ السلام کی 2ری صدی ہجری سے یہ تعلق رکھتے ہیں غالباً، یا 3ری صدی ہجری کی ابتدا سے، کہ ابن جنید نے کہا کہ تمہارا بغیر اللہ کے ہمراہ ہونا، بغیر تعلق اور ذریعے کے، کسی ذریعے اور تعلق کے بغیر اللہ کے ہمراہ ہو جانا، اسے تصوف کہتے ہیں۔ یعنی تم محتاج نہ ہو مختلف ذرائعوں کے، تم محتاج نہ ہو مختلف ذریعے کے، مختلف واسطوں کے محتاج نہ ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہمراہ ہو جاؤ، تو اس کو تصوف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ معروف کرخی کہ امام رضا علیہ السلام کے دربان بھی رہی ہیں، اور ان کا نام وارد ہوا ہے ہماری کتب میں بھی۔ معروف کرخی بیان کرتے ہیں تصوف یعنی حقائق کو لے لینا، اور جو کچھ خلائق کے ہاتھوں میں ہے اس سے مایوس ہو جانا۔ تصوف کسے کہتے ہیں؟ حقائق کو لے لینا، اور جو کچھ خلائق کے ہاتھوں میں ہے اس سے مایوس ہو جانا، اسے تصوف، یعنی حقائق سے تعلق جوڑ لینا اور خلائق سے تعلق توڑ دینا۔ النوری معروف ایک بزرگ گزرے ہیں، یعنی جو خلائق کے ہاتھوں میں ہے اس سے مایوس ہو جانا۔ نوری کہتے ہیں کہ نفس کے ہر نصیب کو ترک کر دینا، یعنی ہر شخص کا نفس بعض چیزوں کو لے لیتا ہے، آپ نفس کے جو حصے میں آتی ہیں چیزیں ان سب سے ترک تعلق کر دیں۔ مثلا کسی کے ایک زوجہ آئی، چند بچے آئے، کچھ مال آیا، کچھ گھر آیا، کچھ شہرت آئی، کچھ منصب آیا، ہر نفس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا ہی ہے جو اس دنیا سے وہ لے لیتا ہے، اس کا کاٹ دینا اپنے وجود سے، محبتوں کو کاٹنا، نہ کہ ان کے پکڑ کے کاٹنا، اپنے نفس کو اندر سے کاٹنا۔ بعض لوگ شارٹ کٹ کرتے ہیں ایسا استعمال، وہ بندے ہی غائب کر دیتے ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ بھی آگے آئے گا، راہبانیت کی اسلام نے شدت سے نفی کی ہے۔ وہ بجائے اس کے کہ اپنے وجود میں کاٹیں، وہ بندوں کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ پہاڑوں پہ چلے گئے، اب گھر بار بیچارہ چل ہی نہیں رہا، وہ گھر والے گوشت وغیرہ لے کے آئے ہیں کہ مل کے لذت کے ساتھ کھائیں، اس نے انکار کر دیا، نہیں بھائی میں تو یہ نہیں کھاؤں گا۔ اندر سے رغبت اور محبت کو کاٹیں، نہ کہ حقوق العباد کو انسان ترک کرے۔ انشاءاللہ بھی آگے یہ بحث آئے گی۔ بس آپ نے دیکھا کہ نفس کے ہر حد اور نصیب کو ترک کرنا تصوف ہے۔ سہل تستری نے کہا وہ شخص صوفی ہوتا ہے جو گندگی و قدر سے نفس کو صاف کر لے، جو گندگی سے نفس کو صاف کر لے، فکر سے اس کا وجود بھر جائے، بشر سے منقطع ہو کر اللہ سے متعلق ہو جائے۔ توجہ سے دیکھیں کتنے امور بیان کیے ہیں۔ اولاً گندگی سے نفس کو پاک کر لینا، فکر سے اپنے وجود کو بھر لینا، بشر سے منقطع ہو کے اللہ سے متعلق ہو جانا، اور اس کے نزدیک سونا، سونا یعنی گولڈ، گولڈ والا سونا، کیونکہ اردو میں ایک بستر پہ بھی سونے والا ہوتا ہے، یہ وہ سونا نہیں ہے، صحیح ہے، گولڈ، سونا اور کھوٹا دونوں برابر ہو جائیں، یعنی مال کی قیمت اس کی نظر میں کچھ نہ ہو، صحیح، یہ تصوف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بعض نے تصوف کا
معنی ذکر کیا کہ اشارات ایمانیہ ہیں، یہ امامیہ کتاب ہے، محمد تقی اصفہانی 14ویں صدی ہجری کے معروف بزرگ گزرے ہیں، 1332 میں ان کی وفات ہے۔ صفحہ 292 میں ذکر کرتے ہیں کہ تصوف کا مطلب تقوی اور خشیت، تواضع اور فنا فی اللہ ہونا، فقر محض، تذکرہ یعنی تذکر جو قرآن نے ذکر کیا، تسالم و تصالح یعنی اپنے وجود کو سالم رکھنا اور جو اس کے لیے صالح چیزیں انہیں اختیار کر لینا، بصیرت اور صبر، اور ایک ترتیب آگے بیان کی ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ جو مطالب بیان کیے گئے ہیں اس کو تصوف کہتے ہیں، یعنی گندگی سے وجود کو پاک کرنا، اور ابھی تصوف کے نام پہ سب گندگیاں اپنے وجود میں جمع کی جائیں، تو جس نے یہ کام کیا وہ باطل ہے، نہ کہ تصوف کا معنی باطل ہوا۔ اسی طریقے سے انسان کا فکر سے اپنے وجود کو بھر دینا، جہلا کا پورا گڑھ وہ اپنے آپ کو صوفیہ کہنے لگ جائے اور عارف یا سیر و سلوک کا ماہر کہنے لگ جائے، یہ ان کی خطا ہے، نہ کہ اس معنی کی خطا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ بھی آپ دیکھیں گے کہ جو صوفی بزرگ ادھر صوفی بزرگ کہے گئے ہیں، ان کے علوم میں مختلف طرح کے تباہر وہ علوم میں رکھتے تھے اور عالمانہ ان کی گفتگو اور باتیں ہیں۔ اب آئیں ہم خلاصے کے طور پہ، میں نے آپ کی خدمت میں اسی لیے بیان کیا کہ ہم تصوف کا کیا معنی خلاصے کے طور پہ لیں گے، ہم معنی لیں گے خلاصے کے طور پہ تصوف کا معنی صدق توجہ الی اللہ اور تزکیہ نفس، کیونکہ ان کا خلاصہ یہ نکلتا تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس یا گندگی سے پاک کرنا، نفس کے امراض کو دقت سے جاننا، فخر ہے یا لالچ ہے، تکبر ہے، حرص ہے، شہوات ہے، بہت سارے امراض ہیں، دقت سے جاننا چاہ کے، اور یہ دقتیں ہمیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ میسر نہیں آ سکتی۔ انہوں نے بتایا کہ کیا دقتیں ہیں جو انسانی نفس میں امراض کی موجود ہوتی ہیں اور اس کے علاج بتائے۔ بس یہاں پہ آپ نے دیکھا منہج کو ہم نے ملاحظہ کیا، وہ کیا ہے؟ عملی طور پہ پاک کرنا اپنے وجود کو اور مزین کرنا صفات حسنہ سے، یہ منہج ہو گیا۔ نمبر دو یہ ہے تعریف تصوف، حقائق کو اختیار کر لینا اور اپنے وجود کو گندگی سے دور کر لینا، حقیقتوں سے تعلق قائم کر لینا اور گندگی سے دور کر لینا۔ آیا یہ دو معنی، یا توجہ اللہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ توجہ اللہ یعنی انسان اللہ کے ہمراہ ہے ہر مقام پہ۔ تزکیہ نفس یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ اپنے آپ کو پاک کرنے کے ذریعے ہوا ہے۔ آیا یہ دو منہج ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتے ہیں؟ یعنی منہج کے اعتبار سے آیا یہ منہج موجود ہے یا نہیں؟ واضح طور پہ یہ منہج موجود ہے، اور منہج موجود ہونے کے اعتبار سے جس نے جتنا اپنے وجود کو پاک کیا اور حقیقت سے متعلق کیا، اس کے سامنے اسی درجے کے حقائق روشن ہوں گے، اور جو اس درجے پہ نہیں پہنچا اس کے لیے وہ حقائق ممکن ہے قابل قبول نہ ہو۔ اس کے اوپر کوئی ہمارے پاس روایت آئیں دیکھیں، ایک روایت ذکر کی جاتی ہے جو الکافی میں وارد ہوئی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، بہار میں بھی اس کو ذکر کیا ہے علامہ نے، کہ واللہ لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ، کہ اگر ابو ذر کو یہ پتہ لگ جائے کہ قلب سلمان میں کیا حقائق موجود ہیں، ما فی قلب سلمان کے قلب میں کیا حقائق موجود ہیں، لقتلہ، وہ حقائق ابو ذر کے لیے قابل برداشت نہیں ہیں۔ یہ بعین ہی یہی معنی بہار میں علامہ نے تشریحاً لکھا ہے، یعنی یہاں پہ میں حقائق اپنی طرف سے معنی نہیں ہے، محدثین نے یہی معنی مراد لیے ہیں کہ ابو ذر کا جو حقائق کے جاننے کا مرتبہ تھا اور سلمان جس حقائق کے مرتبے کو جانتے تھے اور جس پاکیزگی کے درجے کے اوپر تھے، ایک یکساں نہیں تھے، مساوی نہیں تھے۔ ابو ذر کے لیے اگر وہی مرتبہ حقائق آشکار ہو جاتے تو ابو ذر کیا کرتے؟ قتل کر دیتے۔ یہ اس لیے اہم نقطہ بنتا ہے کہ مستقبل میں ایسے افراد کو قتل کیا گیا کہ جن کی باتوں کو نہیں سمجھا گیا، ان پہ تہمتیں لگائی گئی، انہیں قتل کیا گیا اور برا سلوک، بدترین سلوک کیا گیا۔ سلمان کے ساتھ بھی یہ سلوک کرتے ہیں، روایت آشکار بیان کر رہی ہے۔ اگر سلمان کے مرتبے کے حقائق ابو ذر کے لیے آشکار کر دیے جاتے تو ابو ذر برداشت نہ کر پاتے اور سلمان کو قتل کر دیتے۔ بس آپ نے دیکھا حقائق وہ دنیا ہے، یعنی توجہ اللہ
یا اور حقائق کا جاننا، حقائق سے تعلق وہ دنیا ہے کہ جو کم مرتبے کے افراد ہیں جو حقائق پہ پہنچے ہوئے ہیں، ان کے لیے فقط قابل ہضم نہیں، قابل برداشت نہیں ہے اصلاً ان کے لیے، اور وہ آگے پڑھ کے اس کی دشمنی کرتے ہوئے اسے ختم کر ڈالیں گے۔ یہاں سے ہمارے لیے ایک اور باب کھل جاتا ہے کہ ہاں اب ہم دیکھیں کہ منہج کے طور پہ قبول کرتا ہے، کیونکہ منہج کو بیان کیا ہے محدث نوری رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی ہمارے پاس کوئی پوچھے کیا دلیل ہے کہ منہج تصوف وہ قابل قبول ہے ہمارے لیے، نہیں، ان کی ریاضتیں اور ان کے دعوے اس کے ابھی قبول نہیں کر رہے، کیونکہ تین چیزیں ہیں، بار بار اب یہ بات آئے گی، تصوف میں تین چیزیں ہیں، ایک ہے تصوف کا منہج، ایک ہے تصوف کے اختیار کرنے میں ریاضتیں، اور ایک ہیں دعوے۔ جو محدثین نے انکار کیا ہے وہ صوفیہ کے دعوے اور صوفیہ کی ریاضتیں ہیں، اور جس کو قبول کیا ہے وہ منہج تصوف ہے۔ لہذا منہج تصوف کے اعتبار سے ہماری بحث آج ختم ہوئی۔ انشاءاللہ تعالی اب ہم یہ دیکھیں کہ اس دور میں جو اس منہج کی پر چلے افراد، ان کے ساتھ کیا سلوک ہے اہل بیت علیہ السلام کا، اور اس کے اوپر آپ کے سامنے صرف اتنا اشارہ کافی ہے کہ ایک کتاب بھی اصحاب اہل بیت علیہ السلام کی نہیں ہے کہ جو پورے کے پورے تصوف یا صوفیہ کی رد میں لکھی ہو۔ افراد کا رد موجود ہے، الرد علی صوفیہ موجود نہیں ہے، اور رد علی الفلاسفہ موجود ہے۔ متکلمین فقہا کہ جس طرح سے نام لے لے کے کیا ہے، کاملاً رد نہیں ہے علم تفسیر کا، کاملاً رد نہیں ہے علم فقہ کا، لیکن بعض فقہا کے اوپر تنقید ہے، بعض متکلمین پہ تنقید ہے، لیکن الرد علی الصوفیہ کسی صحابی امام علیہ السلام نے یا ائمہ علیہ السلام نے کتاب تحریر نہیں کی، بلکہ بعض افراد ہیں کہ جن کی اوپر تنقید کی گئی۔ انشاءاللہ تعالی اس کو اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے، اور صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔